بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ یہ 10 احادیث آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دیں گی۔ ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، گناہ کے بعد نیکی کیا کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آیا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش وہ اپنے سب اہل و عیال اور مال و اسباب کے بدلے میں مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اس وقت تک حرام کر دی گئی ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، اور تمام امتوں پر اس وقت تک حرام ہے جب تک میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، تم لوگوں پر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، لیکن میری زیارت کرنا اس وقت ہر مومن کے نزدیک اس کے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح لٹا دی ہوئی ہے، اور میری توجہ اس کی طرف مبذول فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک گناہ پر نادم ہونا ہی توبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی آخری حدیث۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی فرمائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔